بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ اپنی بیوی پر اس قدر فریفتہ تھا کہ اس کی جدائی کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن تقدیر کا لکھا بدل نہیں سکتا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اچانک اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اس اسرائیلی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات اس کی قبر پر جا کر بیٹھتا، روتا، آہیں بھرتا اور مٹی کو چومتا رہتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھا نڈھال، روتا اور بے حال ہے۔ ابن نے اس سے دریافت فرمایا، اے شخص، تجھے کس بات نے اس حال میں ڈال دیا ہے؟ اسرائیلی نے روتے ہوئے عرض کیا، آرو اللہ، یہ قبر میری بیوی کی ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دوں؟ وہ شخص خوشی سے کانپتے ہوئے بولا، ہاں حضور، یہی میری سب سے بڑی آرزو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف رخ کیا اور اللہ کے حکم سے فرمایا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی مگر اس میں سے ایک حبشی غلام نکل آیا جس کے نتنوں، کانوں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ جلتی ہوئی حالت میں نکلا اور فوراً کلمہ پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی خوف سے کانپ اٹھا اور عرض کیا، نبی اللہ، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا کہ اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ وہ فوراً گر کر مردہ ہو گیا اور قبر دوبارہ مٹی سے بھر گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور حکم دیا، اے قبر والی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ حکم سنتے ہی قبر پھٹی اور ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اسرائیلی خوشی سے چیخ اٹھا، آرو اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اسرائیلی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چل پڑا، لیکن کئی دنوں کی بیداری اور قبر پر رونے سے اس پر غنودگی کا شدید غلبہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے گئی کہ ہاں، اب آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہتے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، آرو اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو اپنے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ آرو اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، آرو اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور
جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو ممن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی تو وہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ بحوالہ حکایات الصالحین۔ حاصل، نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے نہ مانے، لیکن نبی کریم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین۔